بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام الیس اللہ بکاف عبدہ کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ کا معنی ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ہوا تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وفات پا گئے۔ میں وہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے والد صاحب آفتاب غروب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے تو بموجب متقاضائے بشریت کے مجھے اس خبر کے سننے سے درد پہنچا، اور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ انہی کی زندگی سے وابستہ تھے اور وہ سرکار انگریزی کی طرف سے پینشن پاتے تھے اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی پاتے تھے جو ان کی حیات سے مشروط تھی، اس لیے یہ خیال گزرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا، اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں گے۔ حقیقت الوحی صفحہ 219 جلد 22 روحانی خزائن جلد 22۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا، یہ ایک اور حوالہ ہے، ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا۔ حقیقت الوحی صفحہ 220 روحانی خزائن جلد 22۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ شادی کے اخراجات کو کیوں کر میں انجام دوں گا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور نیز کیوں کر میں ہمیشہ کے لیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مجھے یہ فکر پیدا ہوا کہ شادی کے اخراجات کو کیوں کر میں انجام دوں گا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، اور نیز کیوں کر میں ہمیشہ کے لیے اس بوجھ کا متحمل ہو سکوں گا، تو میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ ان اخراجات کی مجھ میں طاقت نہیں۔ شادی کے لیے جو کسی قدر روپیہ مجھے درکار تھا، ان ضروری اخراجات کے لیے منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ لاہور نے 500 روپیہ مجھے قرضہ دیا، اور ایک اور صاحب حکیم محمد شریف نام ساکن کلانور نے جو امرتسر میں تباد کرتے تھے 200 روپیہ یا 300 روپیہ بطور قرض دیا۔ حقیقت الوحی صفحہ 247۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہمارے والد صاحب کی وجوہ معاش کچھ تو گورنمنٹ میں ضبط ہو گئے اور کچھ شرکاء کو مل گئے، اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ حقیقت الوحی 264 صفحہ نمبر 264 روحانی خزائن جلد 22۔ پھر ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی۔ نزول مسیح صفحہ 120 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 496۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مادی اور
مسیح ہو کر آئے تھے ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے پاس جمع شدہ کوئی خزانہ نہیں تھا. انہوں نے کوئی خزانہ جمع نہیں کیا، انہوں نے کوئی مال و دولت جمع نہیں کی. جب ان کے والد صاحب زندہ تھے تو ان کے سارے اخراجات کا دار و مدار والد صاحب کی کمائی پر تھا. اور جب والد صاحب کی کمائی ختم ہو گئی، یعنی جب وہ وفات پا گئے، تو آپ کو یہ فکر نہ ہوئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. جب یہ الہام ہوا تو آپ نے اس الہام کو ایک انگوٹھی پر نصب کروایا. یہ چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی. آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اس انگوٹھی کو کاروبار نہ سمجھا جائے، اس انگوٹھی کو بیچنا حرام قرار دیا. لیکن افسوس کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اس انگوٹھی کو بنا کے بیچا اور اس سے کمائی کی. آج تقریباً ہر احمدی کے انگلی میں یہ انگوٹھی ہے. بعض احمدیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ انگوٹھی ان کے انگلی میں پھنس چکی ہے، یہ اترتی ہی نہیں. اب میں پچھلی ویڈیو میں اس کی تکذیب کی بات کر گیا ہوں. تو وہ احمدی ہر دفعہ جب ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں تو کیسے اتارتے ہوں گے؟ وہ تو پھنسی ہوئی ہے. یا جب وہ رات کو سوتے ہیں تو کیسے اتارتے ہوں گے؟ وہ تو پھنسی ہوئی ہے. یا ان کو انگلی کٹوانی پڑے گی یا پڑتی ہے، یا پھر انگوٹھی کٹوانی پڑتی ہے. وہ ان دونوں میں سے انگوٹھی کو کٹوانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ انگلی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسے خلفاء جو اس دنیا میں آئے، انہوں نے مال و دولت اکٹھا نہیں کیا. ان کے پاس جو مال آیا وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو گیا. وہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ مجھے اب تک شاید 10 لاکھ روپے سے زیادہ آ چکا ہے. یعنی آپ بے شک ڈاک خانے والوں سے جا کے معلوم کر لیں کہ مجھے آج تک لوگوں کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ آ چکا ہے. جب ان کے یہ مسیحیت کا دعویٰ ہوا تھا، اس وقت یہ ان کو پیسہ آیا، اور یہ تمام پیسہ جب بھی آتا تھا سب خرچ ہو جاتا تھا. زیادہ تر لنگر کھانے میں جتنا پیسہ آیا کرتا تھا وہ سب خرچ ہو جاتا تھا. یعنی انہوں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے اپنے کوئی بینک بیلنس نہیں اکٹھے کیے. لیکن آج میں آپ کو ایک خلیفہ، جو خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد ہیں، ان کی بات کرتا ہوں. مجھے ان کی ایک تقریر یاد ہے جو انہوں نے شاید کسی جلسہ کے متعلق کے موقع پر کی تھی. انہوں نے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہی. وہ یہ کہا کہ آج جب میں گھر واپس گیا تو میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان، آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ نے 2 قسم کی جرابیں پہنی ہوئی تھی. یعنی یہ احمدیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے سادہ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی 2 قسم کی جرابیں بھی پہن لیتے ہیں. یہ خلیفہ جو خدا کا بنایا ہوا تھا، یہ اتنا مال اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کر گیا. بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کی جائیداد 8 بلین پاؤنڈ سے زیادہ تھی جب یہ فوت ہوا ہے. تو ان لوگوں نے تو مال و دولت کو اکٹھا کیا، جبکہ خلفائے راشدین میں حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں سورہ خلافہ میں ان کو بے شمار مال و دولت آیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس میں مال و دولت میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر اکٹھا نہیں کیا. ایک پیسہ بھی اپنی ذاتی
ضروریات پر نہیں خرچ کیا۔